بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 360 میں مینا کی قربانی کے جانور میں مستحبات بیان کی جائیں گی۔ مینا میں جو واجب قربانی ہوتی ہے اس کے واجبات اور شرائط لازمی جو ہیں ان پر گفتگو ہو چکی ہے، اب اس کے مستحبات اور آداب کو بیان کیا جائے گا۔ قربانی کا جانور وقوف عرفات کے وقت عرفہ میں لایا گیا ہو، مقدار واجب سے زیادہ موٹا تازہ جانور ہو۔ قربانی کے جانور کی جنس کے حوالے سے بھی حکم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث بیان ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ قربانی کے جانور میں کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قربانی کا جانور وقوف عرفات کے وقت صحرائے عرفات میں لایا گیا ہو، اور اس بارے میں خرید و فروخت کرنے والے کا قول ہی کافی ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ اس جانور کو میں عرفات میں لے گیا تھا تو اس کا قول قبول کیا جائے گا۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار جو اس کے موٹا تازہ ہونے کی ہے اس سے زیادہ وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، اس طرح کہ اس کا چلنا، اس کا چرنا اور اس کا بیٹھنا سایہ میں ہو۔ تو یہ ایک روایت کے جملے ہیں جس کی مزید وضاحت عبارت کے ضمن میں کی جائے گی۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور اونٹ یا گائے ہے تو مادہ ہونا چاہیے، اگر بکری ہے تو پھر نر ہونا چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ أَيْ حَضَرَ عَرَفَاتٍ وَقْتَ الْوُقُوفِ وَيَكْفِي قَوْلُ بَائِعِهِ فِيهِ سَمِينًا زِيَادَةً عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ يَنْظُرُ وَيَمْشِي وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ الجار متعلق بثلاثة على وجه التنازع ويستحب ان يكون مما عرف به، یہ پہلا مستحب ہے، یعنی کہ قربانی کے جانور میں مستحب ہے کہ اسے عرف به یعنی عرفات میں حاضر کیا گیا ہو، وقوف عرفات کے وقت اس جانور کو بھی عرفات لایا گیا ہو۔ وَيَكْفِي قَوْلُ بَائِعِهِ فِيهِ اور اس جانور کے بیچنے والے کا قول یہ کہنا کہ اس کو میں عرفات لے گیا تھا، اس بارے میں کافی ہے۔ یہ پہلا مستحب ہے۔ دوسرا مستحب سَمِينًا زِيَادَةً عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ، در حالانکہ وہ جانور بہت زیادہ موٹا تازہ ہو، اس مقدار سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہو کہ جو مقدار واجب اور شرط ہے۔ چونکہ لاغر اور محظول جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، تو جتنا اس کا موٹا تازہ ہونا شرط ہے اس سے زیادہ وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، اس طرح کہ وہ دیکھے ینظر ویمشی ویبرک فی سواد، اتنا وہ زیادہ موٹا تازہ ہو کہ وہ دیکھتا ہو، چلتا ہو اور بیٹھتا ہو سائے میں۔ الجار متعلق بثلاثة على وجه التنازع، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو فی سواد جار مجرور ہے یہ متعلق ہے تینوں کے ساتھ، اس طرح کہ یہ باب تنازع سے بنتا ہے۔ تنازع عاملین یا تنازع عوامل، چند عوامل ایک معمول میں عمل کرنا چاہتے ہیں، تینوں میں مراد یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہو سائے میں، بیٹھتا ہو سائے میں، چلتا ہو سائے میں اور بیٹھتا ہو اپنے سائے میں۔ تو جب یہ تنازع عوامل کا باب ہوتا ہے تو اس میں کوفی اور بصریوں کا اختلاف بھی علم نحو کی کتابوں میں موجود ہے، کچھ تو آخری کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کو متعلق کرتے ہیں اور اس کو عمل دیتے ہیں، کچھ ہے کہ جو پہلے عامل کو اس میں عمل دیتے ہیں اولویت کی وجہ سے۔ وفی روایت یبعر فی سواد، یعنی وہ فضلہ کرتا ہو تو بھی
سائے میں۔ تو یہ تقریباً روایت کے جملے ہیں، ینظرو و یمشی و یبرکو، اور ایک روایت کے مطابق یبعر فی سوادن۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اما بکون هذه المواضع وهي العین والقوائم والبطن والمبعر سودا، او بکونه ذا ظل عظیم لسمنه وعظیم وعظم جثته بحیث ینظر فیہ ویبرک ویمشی مجازا فی السمن۔ ان جملات کی تفسیر میں 3 وجہیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو روایات کی تفسیر میں فقہا نے جو اقوال بیان کیے ہیں ان کو یہاں پر خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں اور پیٹ اور مخرج وہ سیاہ ہو چکے ہوں، اتنا زیادہ کھاتا ہے اور اتنا وہ اتنا زیادہ کھاتا ہے اور اتنا زیادہ موٹا تازہ ہے کہ اس کے یہ اعضاء سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو اس تفسیر کی بنیاد پر اس کے موٹے تازے ہونے کے علاوہ خود ان اعضاء کا سیاہ ہونا بھی مستحب ہوگا۔ دوسری تفسیر اس میں یہ کی گئی ہے کہ سیاہی سے مراد یہ ہے کہ اس حیوان کا سایہ، یعنی وہ اپنے موٹے تازے ہونے کی وجہ سے، اپنے بڑے جسم ہونے کی وجہ سے زیادہ سایہ رکھتا ہو، اس طرح کہ اس کی آنکھیں، اس کا اٹھنا، اس کا راہ چلنا سایہ میں ہو۔ یہ تعبیر اس کے بہت زیادہ موٹا تازہ ہونے میں مبالغے کے لیے ہوتی ہے اور یہ مجازاً استعمال کی جاتی ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس کی سیاہی سے مراد یعنی جس چراگاہ میں وہ چرتا رہا ہے وہ بہت زیادہ سبز ہو اور دور سے دیکھنے والوں کو وہ سیاہ نظر آتی ہو، اور وہ حیوان طولانی عرصے تک اس سبز سیاہی میل سبز و شاداب چراگاہ میں چرتا رہا ہو اور اس میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہو اور اسی میں اپنے فضلات بھی کرتا رہا ہو۔ تو دوسری اور تیسری تفسیر کے مطابق یہ تاکید ہے اور مبالغہ ہے اس کے بہت زیادہ موٹے تازے ہونے کو بیان کرنا ہے، جبکہ پہلی تفسیر کے مطابق اس کا سیاہ ہونا اور اس کے ان اعضاء کا سیاہ ہونا اس کے موٹے تازے ہونے کے علاوہ ایک علیحدہ مستحب بھی بن جاتا ہے۔ تو پہلی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اما بکون هذه المواضع، یا تو اس کے یہ اعضاء یعنی آنکھ، وہی العین یعنی وہ ہیں آنکھ، قوائم اس کے ہاتھ پاؤں، والبطن اس کا پیٹ، والمبعر اور اس کا مخرج سودن سیاہ ہونے چاہیے۔ دوسری تفسیر ہے یا اس طرح بکونہ ذا ظل عظیم لسمنہ، یعنی اس کا سایہ زیادہ ہونا چاہیے، لسمنہ اس کے موٹے ہونے کی وجہ سے، وعظم جثتہ اور اس کے جسم و جان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، بحیث ینظر فیہ گویا کہ وہ اپنے سائے میں دیکھتا ہے، ویبرک اس میں بیٹھتا ہے، ویمشی اور اس میں چلتا ہے، مجازاً فی السمن یہ اس کے موٹے تازے ہونے کو مبالغے کے طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ استعمال مجاز ہوتا ہے۔ تو یہ 2 تفسیریں ہو گئیں۔ او بکونہ رعا ومشا ونظر وبرک وبعر فی السواد، تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس کی سیاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ چرتا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، بعرا اور فضلہ کرتا ہے، فی السواد یعنی سرسبز و شاداب چراگاہ میں آزاد پھرتا ہے۔ وَهُوَ الْخُضْرَةُ، سواد سے مراد سبزہ اور شادابی ہوتی ہے، وَالْمَرْعَى اور اس سے چراگاہ کی سبزہ مراد ہے، زماناً طویلاً یعنی وہ اس سرسبز و شاداب چراگاہ میں طویل عرصے تک کھاتا پیتا رہا ہے، اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، فَسَمِنَ لِذَلِكَ اس لیے وہ بہت زیادہ موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ قیل ایک قول ہے، وَالتَّفْسِيرَاتُ الثَّلَاثَةُ مَرْوِيَةٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کہ یہ تینوں جو تفسیریں اس کی سیاہی کے بارے میں ہیں یہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں۔
इनाथा मिनल इबिल वल बकर ज़ुकरानम मिनल गनमी व अफदलुहु अल कब्श व तईस मिनल ज़अन वल माज़ी। कुर्बानी के जानवर में मुस्तहब सिवम ये है कि अगर वो ऊंट और गाय है तो फिर मादा की जिन्स से हो, और अगर वो बकरी है तो फिर उसका नर होना चाहिए, और उसमें भी अफजल कब्श है, और उसमें से भी अफजल वो कब्श यानी मेंढा है। व 23 मिन ज़ान वल माज़, और बकरा है। ज़ान वल माज़ ये लफ व नाशर मुरत्तब के तौर पर है, यानी कब्श मिन ज़ान व 23 मिनल माज़, यानी ज़ान अगर गोश्तबंद और बकरा हो तो कब्श उससे होगा, और ये मेंढा हो तो फिर 23 उसका मुजक्कर होगा। ये बकरियां जो होती हैं, चाहे नर हों चाहे मादा हों, चाहे छोटी हूं चाहे बड़ी हूं, चाहे सियाह हूं चाहे सफेद हूं, चाहे सींग हूं चाहे सींग न हूं, इन सब को अरब में गनम कहते हैं। इसी तरह शात भी उसको कहते हैं, और नारो मादा को भी उसमें शामिल किया जाता है। जबकि एक लिहाज से उसकी दो किस्में होती हैं, दुम्बा और भेड़े। तो जिसकी पशम और दुम्बा होता है उसको ज़ान कहते हैं, और जिसकी पशम नहीं होती और बाल वगैरह होते हैं पशम के बदले में, तो उसको भेड़ बकरी कहा जाता है। और जो दुम्बा ज्यादा उम्र का हो उसको नाजा कहते हैं, और जो मादा बकरी होती है उसको अनज कहते हैं। ये मुख्तलिफ ताबीरें और इस्तिलाहात अरब लुगत में बहुत ज्यादा है जानवरों के बारे में। हत्ता मुस्तकिल किताबें भी इस तरह की एक एक जानवर के बारे में लिखी गई। किताबुल जमल मशहूर है, और इसी तरह किताब फरस मशहूर है, और बाकी हैवानात के बारे में किताबुल हैवान या इस किस्म की बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं। इन मुस्तहब्बात में से जहां तक पहले मुस्तहब का ताल्लुक है तो मशहूर फुकाए शिया का नजरिया यही है, और अबू बसीर की रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, ला युज़हा इल्ला बिमा क़द उर्रिफ़ बिही। वसैल शिया बाब 17 अब्वाब ज़ब्ह में मौजूद है। सहीह इब्न अबी नासर सुइला अनिल खस युज़हा बिही फ़क़ाल इन कुंतुम तुरीदून लहम फदूनकुम वक़ाल ला युज़हा इल्ला बिमा क़द उर्रिफ़ बिही, के खसी जानवर की कुर्बानी के बारे में सवाल किया गया। फरमाया अगर गोश्त चाहते हो तो फिर ठीक है, और फरमाया कि उसकी कुर्बानी करो कि जिसको अरफात ले जाया गया हो। इससे इस्तेहबाब मुराद दिया जाता है ताकि दूसरी रिवायात के साथ इसको जम कर दिया जाए। सईद बिन यसार की रिवायत है, सअल तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अम्मन इश्तरा शातन लम युअर्रफ बिहा क़ाल ला बअस बिहा उर्रिफ़ बिहा अम लम युअर्रफ। मैंने उस बकरी के बारे में सवाल किया कि उसकी कुर्बानी हो सकती है जिसको अरफात नहीं लाया गया। फरमाया कोई हर्ज नहीं, चाहे अरफात ले जाएं या न ले जाएं। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा की मुक़निया से मुफीद से जाहिर है कि वो इसको वाजिब समझते हैं कि उसको अरफात लाया गया हो, लेकिन मुंतहल मतलब फी तहकीक अल मज़हब में अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं अज़ाहिर अन्नहु अराद बिही तअक्कुद अल इस्तिहबाब। जाहिर ये है कि उन्होंने इस्तिहबाब की ताकीद मुराद ली है, और इस मामले में उसके बेचने वाले का कौल हुज्जत है। सहीह सईद बिन यसार की वजह से क़ुल्तु लिअबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इन्ना नश्तरी अल गनम बिमिना वलस्ना नदरी उर्रिफ़ बिहा अम ला फ़क़ाल इन्नहुम ला यकज़िबून ला अलैका ज़ह्हि बिहा। मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज की हम तो मिना में बकरियां खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, हमें मालूम नहीं है कि अरफात उसको ले जाएगी या नहीं। फरमाया वो झूठ नहीं बोलते, तुम पर कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी करो। वसैल शिया बाब 17 अब्वाब ज़ब्ह में हदीस चहारुम है। यहाँ तक उसके बहुत ज्यादा मोटे ताजे होने का ताल्लुक है तो इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं, रिवायात भी हैं। सहीह मोहम्मद बिन मुस्लिम सकफी कूफी जलीलुल क़द्र सिकरावी इमाम बाकिर व इमाम सादिक अलैहिस्सलाम में से एक से रिवायत की
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یضحی بکبش اقرن عظیم سمین فحل یاکل فی سواد و ینظر فی سواد وسائل شیعہ باب 13 ابواب الذبح حدیث دوم کہ نبی اکرم اس کبش اور مینڈے کی قربانی کرتے تھے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوں اور بڑا اس کا جسم ہو اور موٹا تازہ ہو، نر ہو، اور وہ سایہ میں کھاتا ہو اور سایہ میں دیکھتا ہو۔ صحیح ہے عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد۔ صحیح حلبی قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیہ السلام يقول ضحي بكبش اسود اقرن فحل فان لم تجد فاقرن فحل ياكل في سواد يشرب في سواد وينظر في سواد۔ وسائل شیعہ باب 13 ابواب الذبح میں یہ حدیث موجود ہے، معنی ایک ہی ہے ان کا۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی ایک دوسری روایت ہے، ان کی صحیح و سند بھی ہے۔ سألت ابا جعفر علیہ السلام این اراد ابراہیم علیہ السلام این یذبح ابنہ قال علی الجمرۃ الوسطی وسألہ عن کبش ابراہیم علیہ السلام ما کان لونہ وین نزل قال املح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الایمن من مسجد منى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد۔ ترجمہ اردو وسائل شیعہ جلد 10 صفحہ 100۔ تو اس میں یہ روایت موجود ہے۔ محمد بن مسلم سقفی کا بیان ہے، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا کہاں ارادہ کیا؟ فرمایا جمرہ وسطیٰ کے پاس۔ پھر پوچھا جناب ابراہیم کے مینڈے کا رنگ کیا تھا اور وہ اترا کہاں تھا؟ فرمایا اس کا سفید و سیاہ رنگ تھا اور سینگ والا تھا، جو آسمان سے مسجد مینا کے دائیں جناب پہاڑ پر اترا، جو چلتا تھا تو سیاہی میں، کھاتا تھا تو سیاہی میں، دیکھتا تھا تو سیاہی میں، اور مینگنی اور پیشاب کرتا تو سیاہی میں۔ ان نصوص میں اس کے سیاہی میں بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں لیکن الجمیع کما ترى لم یذکر فیہا البروق فی السواد لعلہ لذلك قال فی کشف الرموز لم اظفر بنص فیہ لیکن عن المبسوط والتذکرۃ والمنتہى انہ علیہ السلام امر بکبش اقرن یطأ فی سواد وینظر فی سواد ویبرق فی سواد فأتی بہ فضحى بہ۔